ایسی چیز ہے جس کا تعلق دلائل سے نہیں ہے، اس کا تعلق غیرت کے ساتھ ہے۔ یہ ہمیشہ میں تقریر، تحریر، مناظرہ کے جواز پہ دلائل دیتا ہوں۔ جب جہاد کی باری ہے تو میں دلائل نہیں دیتا، میں کہتا ہوں اس کا تعلق غیرت کے ساتھ۔ غیرت ہو، ایک بھی دلیل نہ ہو، بندہ تب بھی اٹھ جاتا ہے، اور غیرت نہ ہو، پورا قرآن پڑھ دو پھر بھی نہیں اٹھے گا۔ تحریفات اور تعویلات کر کے جان چھڑاتا رہے گا، لیکن تیار ہرگز نہیں ہوگا۔ تو جہاد کا تعلق صرف دلائل سے نہیں ہے بلکہ غیرت کے ساتھ ہے۔ اور میں اس کی نظیر پیش کرتا ہوں کہ شریعت میں ایک حکم عقائد کا ہے۔ اب یہ عقائد ہے نا، مثلا عقیدہ توحید، عقیدہ توحید کا تعلق نقل سے نہیں ہے، عقیدہ توحید کا تعلق عقل سے ہے۔ اللہ کو ایک ماننا، اس کا تعلق دلائل نقلیہ قرآن حدیث سے نہیں ہے، اس کا تعلق دلائل عقلیہ کے ساتھ۔ اگر ایک شخص میں عقل نہ ہو تو اس پر اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانا فرض نہیں ہے۔ وہ خدا کو نہ مانے تو اس پر عذاب، جس میں عقل ہی نہیں ہے۔ اور ایک بندے میں عقل ہو اور وہی نہ آئے، فطرت نبوت کا زمانہ ہو، تو ایمان لانا تب بھی فرض ہے۔ تو معلوم ہوا کہ توحید کا تعلق عقل کے ساتھ ہے، نقل کے ساتھ نہیں ہے۔ جہاد کا تعلق بنیادی طور پہ غیرت کے ساتھ ہے۔ غیرت ہو تو پھر دلائل مؤید ہوتے ہیں، اور غیرت ہی نہ ہو تو پھر دلائل کے ساتھ آپ کیا کریں گے؟ اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں مذہبی، دینی حمیت اور غیرت عطا فرمائے۔ یہ بے حد ضروری ہے۔ دین کا کام غیرت نہ ہو تو بندہ کبھی نہیں کر سکتا، اور غیرت ہمیشہ ختم ہوتی ہے فحاشی سے، بے حیائی سے، نامحرموں کو دیکھنے سے، گانے سننے سے، فلمیں دیکھنے سے غیرت کا جنازہ اٹھتا ہے۔ میں یہ اللہ کی قسم اٹھا کر بات کہہ رہا ہوں، غیرت کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح غیرت ختم ہوگی حرام کھانے سے، سود کھانے سے اور بکنے سے، غیرت ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ ہم سب کو غیرت کے ساتھ دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ آپ حضرات ورثائے انبیاء ہیں، اور مجموعہ نبوت نے 3 کام فرمائے۔ نمبر 1 اشاعت دین، نمبر 2 دفاع دین، اور نمبر 3 نفاذ دین۔ اور اس کے لیے 4 طریقے اختیار فرمائے۔ نمبر 1 تقریر، نمبر 2 تحریر، نمبر 3 مناظرہ، نمبر 4 جہاد فی سبیل اللہ۔ اب یہ 3 کام اور 4 طریقے یہ علماء کے ذمہ ہیں، یہ علماء کے ذمہ ہیں۔ 3 کام اور 4 طریقے۔ اب کام کون سا بندہ کرے گا وہ اس کی صلاحیت پر ہے۔ جو صلاحیت ہے وہی کام کرے گا، جو صلاحیت نہیں ہے وہ کام کر نہیں سکتا۔ جو صلاحیتیں ہیں وہ طریقہ اختیار کرے گا، جو صلاحیت نہیں ہے وہ طریقہ اختیار نہیں کر سکتا۔ بس اس کا اہتمام کر لیں، تینوں کام کرتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ اس کے لیے 4 طریقے اختیار کرتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ لیکن اگر اپنی کم صلاحیت کی وجہ سے یا کسی عذر کی وجہ سے آپ ایک کام کرتے ہیں 2 نہیں کر پاتے، 2 کرتے ہیں 3 نہیں کر پاتے، 3 طریقے اختیار کرتے ہیں 4 نہیں کر پاتے، 2 کرتے ہیں 2 نہیں کر پاتے، 1 کرتے ہیں 3 نہیں کر پاتے، اس کا حل یہ ہے کہ جو کرتے ہیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، اور جو خود نہیں کر پاتے، جو وہ کام یا جو طریقہ اختیار کرتے ہیں، ان کے مزید آگے بڑھنے کے لیے اللہ سے دعائیں کرتے رہیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک سارے اجر کے اندر ہمیں شامل فرما دے گا۔ بس کسی کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے، اس کے لیے دعائیں کریں۔ کسی کو آگے بڑھتا دیکھیں تو اس کی بڑھتی ہوئی گاڑی کے اندر اپنی دعا کا پیٹرول اور ڈالیں، تاکہ اس کی گاڑی اور تیز رفتار سے کام کرے اور ہم اس کے ساتھ شریک ہو جائیں۔ اس کا بہت اہتمام فرمائیں، اس کا بے حد فائدہ ہوگا۔ تو 3 کام اور 4 طریقے۔ درمیان میں ایک چھوٹی سی بات رہے گی جس کی وضاحت بہت ضروری ہے، وہ یہ کہ آپ جب یہاں پہ مرکز اہل سنت والجماعت سرگودا میں تقریر سیکھیں گے تو ہم جو تقریر سکھاتے ہیں بس اوقات اس تقریر پر بعضوں کو شبہ ہوتا ہے۔ اور شبہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کا فارغ تقریر گن گرج سے کرتا ہے، سینہ تان کے کرتا ہے، بازو چڑھا کے بازو چڑھاتا ہے۔ تو یہ دیکھو ہم آپ کے خطبہ ایسے بولتے ہیں۔ میرا جملہ آپ کو سمجھ آ گیا؟ سمجھ آ گیا؟ ٹھیک، نہیں سمجھ آئے پھر میں اس کی وضاحت کبھی کروں گا۔ تو آپ کے خطبہ اس طرح بولتے ہیں، اور یہ تو طرز نبوت نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خطابت کا طرز مبارک تو ایسا نہیں تھا۔ یہ نبی منہج کے خلاف آپ کی خطابت ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ مجھ سے بالکل اسی طرح ایک بندے نے سوال کیا، تو میں نے اسے پوچھا کہ حضرت سید نفیس حسینی شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی، آپ ان کا طرز تحریر دیکھیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھا ہوا دیکھیں تو کتنا سادہ سادہ، اور شاہ صاحب کتنا سٹائلش سی تحریر ہے۔ تو یہ حضور کس طریقے کے خلاف ہے یا نہیں؟
اب وجہ کیا ہے؟ میں بڑی کھل کر بات کہتا ہوں بغیر جھجک کے اور بغیر تکلف کے۔ میں نے کہ جو حضرت شاہ صاحب کو آپ بڑا سمجھتے ہیں، ان کی عظمت آپ کے دل میں ہے، تو یہ بات آپ کہنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے کہ نبوت کی تحریر کے طرز کے خلاف ہے۔ اور میری چونکہ عقیدت عظمت آپ کے دل میں نہیں ہے، میری تقریر آپ نے فوراً کہہ دیا حضور کے طرز کے خلاف ہے۔ بات تو ایک ہی ہے، جس طرح ہماری تقریر میں گن گرج ہے اور وہاں گن گرج نہیں تھی، یہاں اتار چڑھاؤ ہے، بازو چڑھا رہے ہیں، اچھل رہے ہیں، کود رہے ہیں، مجمع کو اٹھا رہے ہیں، وہاں نہیں تھا، تو یہاں تحریر بھی تو اس طرح کی نہیں ہے نا۔ آپ کی تحریر کتنی سادی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت شاہ صاحب کی تحریر دیکھو کتنی زبردست ہے، مضبوط ہے، زبریں زیریں اور خط دیکھو، لیکن آپ اس کو خلاف شریعت کہہ سکتے ہیں؟ مجھے کہتا ہے نہیں۔ میں نے کہا کیوں نہیں؟ بھائی بزرگ ہیں، بڑے ہیں، کوئی بات تو ہوگی، ایسے تو نہیں ہمارے قابل لکھتے۔ تو میں نے کہا مصیبت کیا، تم ہمیں ماننے کے لیے تیار نہیں، اس لیے تم اگر بڑا سمجھتے تو تم بھی کہتے بھی کوئی بات تو ہوگی، ایسے تو نہیں فرماتے، کوئی وجہ تو ہوگی نا۔ اس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ میں آپ کو پوری بات کی وضاحت کروں تاکہ آپ کا ذہن بن جائے۔ میں نے کہا اچھا ہماری خطابت پر آپ کو اشکال ہے، گن گرج ہے، مجمع اٹھاتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، تو میں نام نہیں لیتا، خود ہی سمجھ جاؤ گے۔ میں نے کہا دیکھو فلاں آدمی ہیں اور فلاں بہت بڑے آدمی ہیں، اور کتنے ہزاروں کا مجمع ان کے بیان میں بیٹھا ہوتا ہے اور وہ سو جاتے ہیں۔ میں نے کہا بتاؤ یہ طرز نبوت ہے کہ لوگ بیان سننے کے لیے بیان کرنے والا سو جائے؟ آپ کو حدیث ثابت کر سکتے ہیں؟ کہتا نہیں۔ تو میں نے کہا شریعت کے خلاف ہوئی نا، آپ ذرا بولو ان کے خلاف۔ اب کیوں نہیں بول رہے؟ بڑا سمجھتے ہیں نا، دل میں عظمت ہے، وہاں بولنے کے لیے آپ تیار نہیں ہیں۔ اب میں نے کہا دیکھو میں آپ کو اکابر سے جدا نہیں کر رہا، توڑ نہیں رہا، میں آپ کو اکابر کے قریب کرتا ہوں، دلیل ذہن نشین فرما رہا ہوں۔ تقریر نبوت کا معنی یہ ہے آپ کا مزاج، آپ کا جو مضمون ہے وہ شریعت کے مطابق، اس مضمون کو بیان کرنے کا طرز وہ موقع کے مناسب ہو، یہ شریعت کے مطابق مضمون عین شریعت ہو، خلاف شریعت نہ ہو، اور اس کے لیے طرز کون سا اختیار کرنا چاہیے، اس کے لیے موقع کے مناسب دیکھیں کیسا موقع ہے، یا تقریر گرم کرنی ہے یا نرم کرنی ہے، یا سخت کرنی ہے یا آہستہ کہنی ہے۔ میں نے کہا اس طرز کو سامنے رکھیں گے تو پھر آپ کو ہمارے مضامین بھی خلاف شریعت نہیں آئیں گے، حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تحریر بھی خلاف شریعت نظر نہیں آئی۔ کیوں؟ میں نے کہا مضمون شریعت کے مطابق ہو، خط نستعلیق ہو، خط کوفی ہو، خط نسخ ہو، کوئی بھی خط ہو، اس سے خلاف شریعت نہیں کہتے، مضمون شریعت کے مطابق ہونا چاہیے خط جو بھی ہو۔ اسی طرح مضمون شریعت کے مطابق ہونا چاہیے، تقریر کا طرز موقع کے مناسب کبھی گرم ہوتا ہے کبھی نرم ہوتا ہے۔ اب حضرت شاہ صاحب پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، بزرگوں پر بھی اعتراض نہیں ہے۔ کیوں؟ ایک آدمی گرج کے ساتھ اچھل کے تقریر کرتا ہے، آپ اس کے بارے میں تعویل کرو، اس کے دل میں دین کا درد اتنا ہے کہ اس کو سکون نہیں آ رہا، پریشان ہے، اور جب بندے کے دل میں درد ہو، پریشانی ہو، وہ اچھلتا ہے، لوٹ پوٹ ہوتا ہے۔ اور جو تقریر کے درمیان سو گئے ہیں وہ رات بھر جاگتے ہیں، دن بھر کام کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بیان کرتے ہیں، بیان بھی ٹھیک کر رہے ہیں، بیان بھی غلط نہیں ہو رہا، نیند آتی ہے پھر اٹھتے ہیں پھر کرتے ہیں، مضمون کا تسلسل بھی ٹھیک ہے، تو بات ان کی بھی ٹھیک ہے۔ وہ چونکہ تھکے ہوئے ہیں، تھکاوٹ کے باوجود لگے ہیں، اور یہ فریش ہو کر آیا لیکن درد اتنا ہے کہ مجمع کو پھر بھی اٹھا رہا ہے، دونوں ٹھیک ہے۔ میں نے کہا دونوں کو سنبھالا جا سکتا ہے۔ میں ایک مرتبہ مدرسۃ الحسنین یا مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم تھے، تو مجھے مولانا نے فرمایا کہ آپ کا میں نے ایک بیان سنا ہے، اس کا ماشاءاللہ دلائل تو بڑے پختہ تھے لیکن لہجہ آپ کا بہت سخت تھا، آپ تھوڑا سا لہجہ ٹھیک کریں۔ میں نے مولانا سے عرض کیا کہ میرا وہ جو بیان تھا وہ کس شہر کا تھا؟ مجھے فرماتے ہیں جھنگ کا۔ میں نے کہا رائے گنج کا تو نہیں تھا؟ مولانا مسکرا پڑے، فرما رہے میں آپ کی تردید نہیں کر رہا۔ میں نے کہا جی میں آپ کی بات کا جواب نہیں دے رہا، میں بھی وضاحت کر رہا ہوں کہ جب جھنگ ہوگا تو لہجہ جھنگ والا، جب رائے گنج ہوگا تو لہجہ رائے گنج والا۔ میں نے کہا اس پر تو مجھے داد دینی چاہیے کہ ایسا ہمارے پاس خطیب ہے، اس کو جھنگ والا لہجہ بھی آتا ہے، اس کو رائے گنج والا لہجہ بھی آتا ہے۔ میں نے کہا یہ تو داد دینے والی بات ہے۔ پھر میں نے کہا حضرت جو بیان کا میں نے جواب دیا ہے وہ بیان آپ نے سنا ہے؟ مجھے فرماتے ہیں نہیں۔ میں نے کہا اگر وہ بیان سن لیتے جس کا میں نے جواب دیا نا، پھر آپ کبھی بھی نہ کہتے لہجہ سخت۔ اب جس غیر مقلد عالم نے جھنگ میں بیان کیا، یہ آج سے 8 سال پرانی بات ہے، اب بیان میں کیا کہہ رہا ہے؟ مفتی تقی عثمانی کو لاؤ، تمہارے بس میں میرے دلائل کا جواب نہیں ہے، مفتی تقی عثمانی کو لاؤ، وہ مجھ سے بات کرے۔ میں نے جب بیان کیا تو میں نے کہا تو مفتی تقی عثمانی صاحب کی بات کرتا ہے، تیری اوقات اتنی ہے
کہ جیب میں ہاتھ ڈال کے باہر نکالو، تیرے ہاتھ سے 25 نکل دیں، تو جیسے 25 ہاتھ جیب میں نکالو نا، باہر نکالو 25 تو جیسے نکلتے ہیں۔ تیرے لیے متقی عثمانی صاحب بلائیں گے کراچی سے، تو ہمارے جھنگ کے مولانا ابو ایوب قادری سے بات کر، تجھے سمجھ آ جائے مفتقی عثمانی صاحب کون ہے۔ میں نے پھر اس کو مثالیں دی، میں نے کہا ذات دی کور کلی شتیرہ نال جپے، یہ رات کو چل دی ہے نا، سمجھ دیں۔ میں نے کہا ذات کی کور کلی اور شتیروں سے جپے مار رہی ہے۔ میں نے کہا یار اپنی اوقات دیکھو۔ اب میں نے اس کو ایسا سنایا، 8 سال گزر گئے، دوبارہ ضلع جھنگ والوں نے اس کو نہیں بلایا، اس ایک بیان کے بعد پھر نہیں آیا۔ میری گزارش سمجھ آ گئی۔ ایک مرتبہ ہم شیراں باغ استاد مولانا زید الراشد صاحب دامت برکاتوں کے پاس تھے، تو مجھے استاد جی فرمانے لگے کہ ایسے ہمیں خطیب تیار کرنے چاہیے جو ہر موقع کے مناسب گفتگو کر سکے، طلباء میں وہ سٹائل، علماء میں وہ طرز، عوام میں وہ طرز، ٹی وی پر وہ طرز، وہ ہر طرز پہ ہر موقع پر بات کر سکے۔ تو میں نے مزاح میں عرض کیا، میں نے کہا استاد جی ایسے خطیب ہیں، ایسی ترتیب بنائے کہ ان کو قبول کرنے کی ترتیب بن جائے۔ میں نے کہا سمجھ آ؟ کہتے ہاں ہمیں سمجھ آ گئی، مجھے سمجھ آ گئی۔ آپ کو سمجھ آ گئی؟ آپ کو سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ میں نے کہا استاد جی ایسے خطیب ہیں جو ہر موقع کے مناسب بیان کرتے ہیں، بس ایسی ترتیب بنائیں کہ امت انہیں قبول کر لے۔ خطیب تو تب تیار ہے جب اس پر خطیب نہ ہوں، خطیب تو ہیں، مسئلہ تو ان کو قبول کرنے کا ہے۔ مجھے فرماتے ہاں مجھے سمجھ آ گئی، مجھے سمجھ آ گئی۔ تو مجموعہ نبوت نے کتنے کام فرمائے؟ بولو۔